تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو،
فاطمہ ظہر پڑھ کے آئے حسن ظہر پڑھ کے آئے حسن مغرب پڑھ رہی ہے فاطمہ مغرب پڑھ رہی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ حسن علی ہے فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ السلام علیکم دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا صدر علی وقار آسمان تھا لیکن بے نور تھا تارے تھے لیکن بے بجھے بجھے سے آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا تھا عقل پر پتھر پڑے ہوئے تھے دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے ہزاریں بہاروں کی چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مشکلوں میں گھرا ہوا تھا سارا جہان مشکلوں میں گھرا ہوا تھا سارا جہان بن کر مشکل کشا مصطفیٰ آ گئے جنہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا وہ رحمت دو عالم جس کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے تھے وہ رحمت دو عالم جس کی سواری سے بیمار ہو گئی نمایاں ہو جاتی تھی وہ رحمت دو عالم جس کی برکت سے سوکھے ہوئے سجد سرسبز و شاداب ہو جاتے تھے وہ رحمت دو عالم جس کے پسینے اثر سے خوشبو کے خزانے فضا کو مہکاتے ہیں جن کی قربت ابو بکر کو صدیق عثمان کو غنی عمر کو فاروق علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے جس کی نسبت فاطمہ کو خدا فاطمہ کو خاتون اول حسین کو سیدہ شہدا کا درجہ عطا کرتی
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ سب بیٹھے اس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ، آپ کے اسوہ حسنہ ہم کے لیے ذریعہ نجات، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ ہم جب آپ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی سیرت النبی کے عنوان سے محفل سجا لیتے ہیں، کبھی محفل میلاد کے نام سے محفل سجا لیتے ہیں، کبھی آپ کی آل کے نام پہ، ذکر حسین کے نام پہ، آپ کے اصحاب کے نام پہ ہم آپ علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی اہل و عیال، آپ کے اصحاب اور آپ کی زندگی اور آپ کی تعریف کے لیے ہم سب اکٹھا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میلاد کا بیسک مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے آشنا کروانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے باعث نجات اور قیامت کے دن ہم سب کی شفاعت کا مرکز ہیں۔ آپ علیہ السلام سے محبت و عقیدت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ وقت قلیل ہے، میں نے جو آپ کے سامنے آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلو، یحببکم اللہ، اور مجھ سے تم محبت کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو انعام دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں وہ بخش دے گا، تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اس محفل کے بعد ہم آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو اپنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی مختلف سنت ہر عمل کے اندر رہنمائی موجود ہے، لیکن یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت سنت ہے
کہ وہ کسی سے بھی ملتے تو مسکرا کر ملتے. تو آئیے ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی سے بھی ملیں، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، اسے سلام کریں اور مسکرا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کریں. اب میں سب سے کہوں گا کہ اسٹیج کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ سب بیٹھے اس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ، آپ کے اسوہ حسنہ ہم کے لیے ذریعہ نجات، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے. ہم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی سیرت النبی کے عنوان سے محفل سجا لیتے ہیں، کبھی محفل میلاد کے نام سے محفل سجا لیتے ہیں، کبھی آپ کی آل کے نام پہ، ذکر حسین کے نام پہ، آپ کے اصحاب کے نام پہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی اہل و عیال، آپ کے اصحاب اور آپ کی زندگی اور آپ کی تعریف کے لیے ہم سب اکٹھا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اور میلاد کا بیسک مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے آشنا کروانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے باعث نجات اور قیامت کے دن ہم سب کی شفاعت کا مرکز ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. وقت قلیل ہے، میں نے جو آپ کے سامنے آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ
اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلو، یحببکم اللہ، اور مجھ سے تم محبت کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو انعام دے گا وَیَغْفِرْ لَکُمْ، تو تمہیں وہ بخش دے گا، تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اس محفل کے بعد ہم آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو اپنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی مختلف سنت ہر عمل کے اندر رہنمائی موجود ہے، لیکن یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت سنت ہے کہ وہ کسی سے بھی ملتے تو مسکرا کر ملتے۔ تو آئیے ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی سے بھی ملیں، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، اسے سلام کریں اور مسکرا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں۔ اب میں سب سے کہوں گا کہ اسٹیج کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور